میں ہوں فرحان خان اور میں اس وقت موجود ہوں پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں، اور یہ جس جگہ پہ موجود ہوں اسے شاہ سلطان برج کہتے ہیں۔ آج سے 2 دن قبل تک یہ علاقہ جو ہے میدان جنگ بنا رہا، یہاں مظاہرین اور پولیس کے درمیان پتھراؤ اور آنسو گیس کی شیلنگ کا تبادلہ ہوتا رہا اور بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 1 برس سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام اپنے مطالبات کے لیے، جن میں مہنگائی اور بجلی کے بھاری بل شامل ہیں، آٹے کی سبسڈی شامل ہے، اس کے لیے تحریک چل رہی ہے، اور یہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے تمام اضلاع کے اندر چل رہی ہے۔ اور اس 1 سال کے دوران کئی لانگ مارچ اور دھرنے بھی ہوئے، اور ان دھرنوں کے دوران گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً حکومت اور مظاہرین کے درمیان اور مظاہرین کی جو نمائندہ پلیٹ فارم ہے اس کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے، اور مذاکرات کے نتیجے میں بالآخر گزشتہ برس کے آخر میں ان کے درمیان ایک معاہدہ بھی طے پایا، اور جس میں حکومتی مصالحتی کمیٹی نے یہ وعدہ کیا کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو 1 ماہ کے اندر ان پر عمل درآمد کرے گی۔ لیکن جب 3 ماہ گزرنے کے باوجود حکومت کی جانب سے عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات پر عمل درآمد نہ ہو سکا، تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 11 مئی 2024 کو دارالحکومت مظفر آباد کی جانب پورے آزاد کشمیر سے لانگ مارچ کی کال دے دی، اور اس کے بعد وہ لانگ مارچ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ دوسری جانب حکومت بھی لانگ مارچ کو ٹیکل کرنے کے لیے، اسے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریاں کر رہی تھی۔ 9 مئی 2024 کو، یعنی آج سے 4 دن قبل، ڈڈیال میں جب پولیس کی جانب سے عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہو رہا تھا، تو وہاں پولیس اور مظاہرین کا ٹکراؤ ہوا، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اس تحریک کے اندر شدت آئی، اور اس کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی نے پورے آزاد کشمیر میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد سے 9 مئی اور 10 مئی کی درمیانی شب رات 12 بجے سے اب تک آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں، تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مکمل پہیہ جام اور لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اور گزشتہ کل اور اس سے 1 دن قبل تک دارالحکومت مظفر آباد کے اندر پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں، پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی ہے، اور گزشتہ کل پرسوں میرپور کے قریب اسلام گڑھ کے مقام پر زخمی ہونے والے ایک پولیس اہلکار کی موت کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ تاہم آج 12 مئی ہے، اور آج نسبتاً دارالحکومت مظفر آباد کے اندر کافی سکون ہے۔ جو لانگ مارچ کل میرپور ڈویژن سے چلنا شروع ہوا تھا وہ پونچھ میں داخل ہو رہا ہے اور وہ راولہ کوٹ پہنچ رہا ہے۔ دوسری جانب جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے لاک ڈاؤن کے اندر کسی حد تک نرمی کا اعلان بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم شہریوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے 3 بجے سے 6 بجے تک بیکری، کریانہ، گیس سلنڈرز اور اس طرح کی جو بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں ان کی دکانوں کے کھلنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور تاجروں سے اپیل کی ہے کہ 3 سے 6 بجے تک دکانوں کو کھولا جائے۔ تو آج نسبتاً پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے اندر امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہے، اور پونچھ کے شہر راولہ کوٹ کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں، اور میرپور ڈویژن سے بھی لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ اور ابھی تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما، جو نمایاں کلیدی رہنما ہیں، وہ راولہ کوٹ پہنچ رہے ہیں، اور حکومتی مصالحتی کمیٹی کے ساتھ ان کے مذاکرات متوقع ہیں۔ ایک اور مسئلہ جس کا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے عوام اس وقت سامنا کر رہے ہیں وہ انٹرنیٹ کی بندش ہے۔ سیلولر انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے تمام شہروں میں بند کر دی گئی ہے، اور جو لینڈ لائن انٹرنیٹ ہے وہ کسی حد تک محدود حد تک کام کر رہا ہے، تو شہریوں کو اس حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اور ممکن ہے آج جو مذاکرات ہوں، مذاکرات کے نتیجے میں جزوی طور پر انٹرنیٹ یا کلی طور پر انٹرنیٹ بحال ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کسی نتیجے پر بھی پہنچ جائے۔